انا کیا ہے اور ایک انسان کو کیسے برباد کرتی ہے؟ آج اس موضوع کے لیے میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ایگو از دا اینیمی۔ اس کو رائن ہالیڈے نے لکھا ہے۔ رائن 21 سال کی عمر کے تھے جب وہ ایک بہت بڑی کمپنی کے مارکیٹنگ ڈائریکٹر بن گئے۔ اب بہت جلد جب بہت کچھ حاصل ہو گیا تو وہ بھی انا کے شکار ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ان کو کچھ نقصانات ہوئے، لیکن جلد ہی انہوں نے اس مسئلے کو بھانپ لیا اور اس کا تدارک کیا۔ آج وہ 4 بیسٹ سیلنگ کتابوں کے رائٹر ہیں، اور آج بھی انہوں نے اپنے بازو پہ ایک ٹیٹو بنوایا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے ایگو از دا اینیمی۔ اب انا کی تعریف کیا ہے؟ رائن کے مطابق انا ہمارا خود پر غیر صحت مندانہ اعتماد ہے۔ اس کو ذات کی بیماری بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہماری دشمن ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ اس کے بارے میں رائن کہتا ہے کہ انا ہمیں دور کی سوچ سے محروم کر دیتی ہے اور اپنی ہی ذات میں ایک اعلیٰ مرتبہ انسان بننے سے روک دیتی ہے۔ ان کے مطابق انا ان 3 طریقوں سے انسان کو تباہ کرتی ہے۔ نمبر 1، جب آپ میں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کی انا ارد گرد کے لوگوں سے اس کا اپروول لینے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی توجہ کام کی بجائے باتیں کرنے پر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال وہ ایک دیتا ہے، ایک رائٹر ایملی گول تھیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھنا شروع کی، تو جب وہ کتاب لکھنے بیٹھتی تھوڑی دیر بعد وہ سوشل میڈیا پہ اسی کتاب کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو جاتی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا 1 سال اسی طرح ضائع ہو گیا اور میں ایک کتاب نہ لکھ پائی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس 1 سال میں مجھے 1 روپے کا فائدہ تو نہیں ہوا، لیکن میری انا جو ہے اس کو تسکین ملتی رہی۔ اب انا کی بربادی کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ آپ کو ایک بہت بڑی کامیابی کے بعد اگلے مرحلے کے لیے تیار کرنے کی بجائے آپ کو جھوٹے دلاسے دیتی ہے کہ آپ اگر کامیاب ہوئے تو آپ میں کچھ خاص ہے۔ اب اس کی مثال وہ ایک ان کی دیتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں وہ ایک کمپنی کے مالک تھے، شیئر تھے ان کے بیسکلی فیملی آئل کمپنی میں۔ تو انہوں نے اپنے تمام رشتہ داروں سے شیئرز خرید کے اکیلے کمپنی کے مالک بن گئے، اور اس کے بعد کچھ ایسی پالیسیز اپنائیں کہ ان کا کاروبار جو 1 ملین کا تھا وہ 1 بلین تک چلا گیا۔ اب یہ ایک چھوٹی عمر میں ایک ناتجربہ کار انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کچھ سیکھنے کے بجائے اپنے اوپر بہت زیادہ اندھا اعتماد کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پے در پہ ایسے فیصلے کیے کہ جو ان کی ذات ایک مذاق بن کے رہ گئی۔ اب جب ان کو یہ لگا کہ میں نے یہ کام کر لیا تو میں دنیا کا ہر کام کر سکتا ہوں، اس نے ایئر لائن میں پیسہ انویسٹ کیا، فلمز میں پیسہ انویسٹ کیا، اسٹاک ایکسچینج میں کیا، اور آج حالات یہ ہیں کہ ایک صحافی، اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ایک صحافی ان کا انٹرویو لینے گئے تو کہتے ہیں کہ وہ ایک گندے سے چھوٹے سے گھر میں ایک کرسی پر برہنہ حالت میں بیٹھے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں لوگوں کا قرضہ کیسے اتاروں، میرے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں وہ کیسے روکوں، اور جو اور زیادہ مسائل اس کی زندگی میں بنے ہوئے ہیں، اس کی فیم کے بارے میں کچھ سکینڈلز ہیں، ان کو لوگوں سے کیسے چھپاؤں۔ اب ایک کامیاب بندہ جو 18 سال کی عمر میں بلینئر بن گیا، لیکن بڑھاپے میں آ کے اس کی انا نے اس کو ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ اب اسی طرح جو انا کا تیسرا وار ہے یا تیسرا طریقہ ہے، وہ تب عمل کرتا ہے جب انسان کسی ناکامی کا شکار ہوتا ہے۔ اب اس کو اس ناکامی میں احساس ذمہ داری دلانے کی بجائے کہ اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور بندہ دوبارہ سے وہ غلطیاں دور کر کے وہ کام کرے، انا آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں پر اس کا بلیم ڈال دیں۔ اس کی مثال ایک امریکی بزنس مین ڈیوڈ چارلی کی دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اس نے کمپنی کو $300 ملین کا نقصان پہنچایا۔ تو بورڈ آف ڈائریکٹر نے اس کو بلایا اور 2 آپشن دیے کہ یا تو آپ کمپنی کی چیئر سے علیحدہ ہو جائیں اور ہم آپ کو منتھلی ایک اچھی اماؤنٹ دیتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کو فائر کر دیں گے۔ اب اس کی انا کو یہ دونوں چیزیں برداشت نہیں تھیں۔ اس نے تیسرا آپشن آزمایا، وہ اپنی ہی کمپنی کے خلاف عدالت میں چلا گیا اور ایک قانونی جنگ چھیڑ دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کمپنی بینک کرپٹ ہو گئی،
اس کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوا اور کمپنی بھی تباہ ہو گئی. اور اس کو اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے اس نے نہ صرف اپنی بربادی کی لیکن بلکہ کئی لوگوں کا روزگار بھی تباہ کر دیا.